الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. امثال القرآن کے حوالے سے آج ہماری یہ 36ویں مثال ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب مسلمانوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مثال بیان فرمائی ہے، اور اس مثال میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ پیغمبر، نبوت اور رسالت کی کھیتی ہے، اور ان کا ذکر جو ہے وہ تورات انجیل کے اندر موجود ہے، اور یہ کھیتی جو ہے وہ صاف ظاہر ہے کسان کو وہ خوش کرتی ہے، اور کسان اس کھیتی کو، اس کے بڑھنے کو اور تناور درخت ہونے کو اور اس کے خوشنما ہوتے ہوئے، اور یہ سارا پروسیس جب ہوتا ہے اور ایک زبردست تناور درخت اور فصل پک جاتی ہے تو صاحب کسان خوش ہوتا ہے، اور اس سے ناخوش جو ہیں اس فصل سے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وہ کافر ہوتے ہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اللہ نہ کرے ان کی زندگیوں میں صرف ایک ہی نیکی کافی ہے کہ وہ صحابہ ہیں، بس یہی ان کی ایک نیکی کافی ہے ان کی نجات کے لیے کہ وہ صحابی رسول ہے، اس وجہ سے کہ انہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا، تصدیق کی، ایمان لائے، اور پوری زندگی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفا کی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفا کرنا اور ان سے محبت اور ان کا کلمہ پڑھنے کے بعد پوری زندگی ان کے اوپر نچھاور کر دینا یہ معمولی کام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جو نوازا، جو انعامات دیے، وہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے آیات کے ذریعے مسلمانوں کو بتا دیا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ اولئک هم المفلحون، اور سارا قرآن جو ہے اس کا شاہد ہے۔ سورہ فتح آیت نمبر 29 کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جو اصحاب ہیں وہ والذین معہ اشداء علی الکفار، وہ کافروں کے اوپر سخت ہیں، اور رحماء بینہم، اور آپس کے اندر وہ نرم ہے، اور یہ شریعت کا اصول ہے، اور یہ اتنا مضبوط کڑا ہے، مضبوط اصول اور ضابطہ اور قانون ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے وفادار ہیں وہ آپس کے اندر اتنی محبت کرتے ہیں، اتنی محبت وہ اپنے خون کے رشتے سے نہیں کرتے جتنی محبت وہ آئیڈیالوجی کو فالو کرنے والے لوگوں سے کرتے ہیں۔ سچے ہوں، پیور ہوں، اور اللہ اور اس کے رسول کے وفادار ہوں، تو پھر ان کی محبت جو ہے، جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں
من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، جس کی محبت اللہ کے لیے، نفرت اللہ کے لیے، دیتا اللہ کے لیے، روکتا اللہ کے لیے، اس نے ایمان کی تکمیل کی، فقد استکمل الایمان۔ تو معاشرے کے اندر ہم مسلمانوں کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کافروں سے نفرت کون کرتا ہے، کافروں سے، کفر سے، ان کے معاشرے سے، ان کی معاشرت سے، ان کے رسم و رواج سے، ان کے کسٹم ٹریڈیشنز اور ان کے زندگی اور تہذیب اور تمدن سے جو بندہ نفرت کرتا ہے اس کے ایمان کی گواہی دے دو۔ پہلا اصول یہ ہے کہ کفر اور کافر سے نفرت کرو۔ کس وقت؟ کہ جب تم اپنے اسلامی معاشرے کے اندر موجود ہو، اپنی اسلامی زندگی بسر کر رہے ہو، لیکن دل کے اندر تمہارا نرم کوشش یہ ہے کہ نہیں، کافر بھی تو ٹھیک ہے نا، ان کی زندگی ٹھیک ہے، میں اپنی چھوڑتا ہوں، اسلام ٹھیک نہیں، وہ ٹھیک ہے، یہ آپ غلط کر رہے ہیں۔ اس نظریے سے میں نہیں کہہ رہا کہ آپ اسلام میں ہو پھر کہو کہ نہیں ہم ان کو دعوت نہیں دیتے اسلام کی، وہ غلط ہے، ایسا نہیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ مسلمان ہو، مومن ہو، زندگی کو آپ ایک زندگی کو چن چکے ہو، اسلام ٹھیک ہے، لیکن اس کے ہوتے ہوئے، اس کی تصدیق کرتے ہوئے، اسلام کو سچا مانتے ہوئے، پھر آپ کہتے ہیں کہ نہیں اسلام کا طریقہ یہ ٹھیک نہیں ہے، وہ ٹھیک ہے، وہ والے جو ہے نا وہ ٹھیک ہے، آپ کی یہ جو اندر کی جو سچویشن ہے یہ آپ کو بگاڑ دے گی۔ اشداء علی الکفار، کفار پہ سخت۔ جب اسلام اور کفر کا ٹکراؤ آ جائے تو پھر وہ اسلام کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ تو یعنی ہر ایک حالت کے اندر مسلمان کو اسلام اور اپنے دین کے ساتھ کھڑا ہونا ہوتا ہے، یعنی جو زندگی اس نے پسند کی ہے اسی کے ساتھ کھڑا ہونا ہوتا ہے اپنی 24 گھنٹے کی زندگی میں۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اور دوسرا پہلو جو ہے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے آپس کے اندر ان کی محبت جو ہے وہ دیدنی ہوتی ہے، دیکھنے والی ہوتی ہے۔ لیکن ہم مسلمان آپ دیکھیں جو ہمارے آپس کے معاشرے کے اندر اور ہمارے اپنے خاندان اور اپنے رشتے، وہ محبت ہماری محبتیں، اور پھر وہ سارا ایک یعنی سسٹم ہی الٹا ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں صحابہ جو ہیں وہ کافروں پہ بڑے سخت تھے، آپس کے اندر بڑی ان کی محبتیں تھیں۔ تراہم رکعا سجدا، رکعا یہ مبالغے کا صیغہ، سجدا یہ بھی مبالغے کا صیغہ، بہت کثرت سے رکوع کرنے والے، بہت زیادہ سجدے کرنے والے۔ یہاں صرف جسم سجدے نہیں کرتے تھے، جسم رکوع نہیں کرتے تھے، دل اور دماغ، فکر اور سوچ بھی اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے تھے، تبھی تو جسم جھکتا ہے۔ اگر سوچ ہی نہ جھکے تو ابدان اور بدن کے جھکنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر انسان کا دل ہی سرب و سجود نہ ہو اللہ تعالیٰ کے سامنے، انسان کی سوچ اللہ تعالیٰ کو سجدہ نہ کرے، ابدان جتنے بھی سجدے کرتے رہیں کوئی فرق پڑنے والا نہیں۔ اسی وجہ سے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے۔ تو کیا مطلب؟ یعنی جب عبادت کے اندر معیار نہیں، مقدار جتنی بڑی زیادہ ہو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اور یہ سارے رکوع اور سجود ان کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وہ اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے چہروں کے اوپر آپ دیکھیں گے آثار اور نشانات ہیں سجدوں کے۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، ان کی یہ مثالیں تورات کے اندر بھی موجود ہیں اور انجیل کے اندر بھی موجود۔ یعنی اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، ان کی مثالیں، ان کی وہ ساری یعنی ساری جو چیزیں ہیں، ان کی جو زندگی کے جو اثرات اور ان کے سارے رزلٹ اور نتائج، وہ ساری چیزیں تورات انجیل کے اندر اللہ تعالیٰ نے پہلے بیان کر دی تھی کہ ایک پیغمبر اور نبی اور رسول آئے گا اور ان کے صحابہ ایسے ایسے ہوں گے، وہ موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وہ سارا کچھ پہلے ہی بتا دیا۔
کزرع اخرج شطأہ، یہاں اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی کہ وہ صحابہ پیغمبر کے لیے کیسے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مثال بیان، صحابہ ہیں کیسے، کزرع، وہ ایک فصل کی طرح ہے، اخرج شطأہ، اس فصل جس طرح ایک کومپل جو ہے، فصل آپ بیج ڈالو کومپل نکلتی ہے، فآزرہ، وہ ذرا کومپل جو ہے زمین سے باہر نکلی، پھر اس کو جو ہے وہ فآزرہ مضبوط کیا، فاستغلظ، وہ کومپل جو ہے وہ موٹی ہوئی، فاستوى علی سوقہ، وہ اپنے آپ اپنے پاؤں کے اوپر جو ہے وہ کھڑی ہو گئی، یعجب الزراع، اب جو کسان ہے جو اس کھیتی کو دیکھ کے صاحب ظاہر خوش ہوتا ہے، یعجب الزراع، بڑا دل لبھاتا ہے، بڑا دیکھ کے بڑا خوش ہوتا ہے اس کھیتی کو، لیغیظ بہم الکفار، لیکن اس سے کافر بڑا کیا ہوتا ہے، دکھی ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، کافر کو یہ کھیتی پسند نہیں۔ اب اللہ رب العزت نے صحابہ کی مثال دی ہے کھیتی سے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی کی کمائی کیا ہے، صحابہ، ان کی تربیت، ان کو، یعنی قرآن نازل ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، پڑھایا کس کو، سمجھایا کس کو، فہم کس کو، اور لکھا کس نے قرآن کو۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں سارا کچھ ہے تو قرآن ہے، باقی تو کچھ بھی نہیں ہے، تو قرآن کس نے لکھا بھائی، قرآن لکھا کس نے، آپ تک پہنچایا کس نے؟ یہ جو آپ کے مجلد جو جلد کے اندر جو قرآن مصحف جو الفاظ میں موجود ہے، اس کے محافظ کون ہے، لکھنے والے کون ہیں، آپ تک کیسے پہنچائے؟ صحابہ کو اگر آپ طعن و تشنیع، تو بچتا ہی کچھ نہیں۔ یعنی پیغمبر، نبی اور رسول کی شہادت دی کہ یہ پیغمبر اور نبی اور رسول ہے، کس نے دی؟ کس نے صادق امین کہا؟ آپ تک نبوت اور رسالت پہنچی، کس نے پہنچائی؟ اگر یہ چشم دید گواہ جو نبوت اور رسالت اور قرآن اور اسلام اور دین کے ہٹا دیے جائیں، تو اسلام کا سارا جو ہے وہ مقدمہ ہی خارج ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں لیغیظ بہم الکفار، کفار کو یہ کھیتی بالکل پسند نہیں ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور پھر اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، منہم مغفرۃ واجر عظیما، ان میں سے جو، یعنی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جو ایمان لائے نیک اعمال کیے، پھر ان کے لیے وعدے ہیں اور عظیم اجر ہے۔ اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کے لیے تو کافی ہے، دنیا کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے جنت کی بشارتیں دی، اور دنیا میں ان کے لیے فرشتے اترے ان کی مدد کے لیے۔ اور ایسا نہیں ہوتا صرف انبیاء کے لیے فرشتے آتے ہیں، لیکن صحابہ کی مدد کے لیے فرشتے آئے، بعض صحابہ کے لیے آئے فرشتے، ان کو سلام کہا۔ یہ صحابہ ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اولئک حزب اللہ اولئک هم المفلحون۔ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو اسلام سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔